السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین و سامعین محترم، آج 7 اگست ہے اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ملک پاکستان کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں رہنا نصیب کیا، یہ کوئی عام ملک نہیں۔ دنیا میں 2 ہی ملک ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنائے گئے، جس کی بنیاد ایک نظریے کے تحت رکھی گئی، اسلامی نظریے کے تحت۔ ان میں ایک ملک پاکستان ہے۔ اب اس ملک پاکستان کی آزادی کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ بر صغیر میں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جب بھی ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہاں کے باشندے اپنے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتے ہیں، ایک جد و جہد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بھی کہ مسلمانوں نے دیکھا نہ ہمیں ہمارے اصول کے مطابق زندگی گزارنے دی جا رہی ہے، نہ تجارت ہمیں اسی طرح کرنے دی جا رہی ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، نہ ہمیں معیشت اس طرح کرنے دی جا رہی ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، نہ تعلیم و تدریس، نہ تہذیب و ثقافت، نہ عدل و انصاف، نہ مساوات و بھائی چارہ، کوئی بھی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں۔ تو بالآخر انہوں نے ایک آزاد مملکت کا تصور پیش کیا اور پھر اسی کے لیے ایک جد و جہد کا آغاز کیا۔ یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی رضا بھی اور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہی کہ اللہ رب العزت نے ایک ملک پاکستان جو اسلامی اصول کے مطابق بنا وہ ہمیں عطا کیا، کیونکہ مسلمان نہ غلام ہے نہ غلامی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو سو کے یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔
جب مسلمان خود کو آزاد تصور کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی آزادی سے نکلنے کے لیے، غلامی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، کیوں آزاد کروایا گیا، ایک الگ مملکت کیوں بنائی گئی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ کہ ملک پاکستان کا ایک نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہی ہے کہ مسلمان اپنے نظریے کے تحت ایک ایسی اسلامی ریاست چاہتے تھے کہ جس کے اندر تعلیم و تہذیب، تمدن و ثقافت، معیشت اور معاشرت یہ تمام اسلامی اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا۔ 4 مارچ 1946 کو محمد علی جناح نے شیلانگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ہر مسلمان کے پاس قرآن کا ایک نسخہ موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ اس قرآن کے نسخے سے اپنے لیے ایک رہنمائی حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ عین اسلام ہے، اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ اسلام نہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی عین انصاف ہے۔ اور پھر کراچی میں خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے کہ جس میں منسلک ہو کر تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح بن جاتے ہیں، ایک جسم کی مانند بن جاتے ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے کہ جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، برقرار ہے؟ وہ کون سا رشتہ، وہ چٹان، وہ قرآن مجید ہے کہ جس کو تمام مسلمانوں نے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ایک مضبوط دیوار کی طرح تھامے رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جتھا، ایک جماعت عطا کی کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور مدینے میں ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ اور اسی طرح قائد محمد علی جناح نے اپنی زندگی کی آخری سرکاری تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر یہ فرمایا تھا 1 جولائی 1947 کو کہ ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام رہا ہے۔ بظاہر تو یہ الفاظ ہمیں معمولی سے لگتے ہیں، لیکن پورے سودی نظام کو ان الفاظ نے ٹھوکر مار دی، اور قائد محمد علی جناح اس کی نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے کہ جس نیت کے ساتھ انہوں نے ملک پاکستان کو آزاد کرنے کی ٹھانی، اور پھر اللہ رب العزت نے بالآخر ایک مقدس دن 27 رمضان مبارک کو اس ملک پاکستان کو آزادی دلوائی، وہ 14 اگست 1947 کا دن تھا۔ تو یقین یہ ملک جو بنا تھا وہ اسلامی نظریے کے مطابق، اسلامی کلمے کے تحت، ایک اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ملک پاکستان بنا تھا۔ لیکن بقول شفیق صدیقی صاحب کے جو فرماتے ہیں کہ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا، کہ یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو، کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم کر دو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ تقریباً 80 سال ہونے کو ہے یہ ملک پاکستان آزاد ہوا ہے۔ جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ اس ملک پاکستان کو آزاد کروایا گیا، یقیناً وہ نیت، وہ ارادہ، وہ عزم آج بھی غیر مسلموں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اور یوں نہیں
کہ ملک پاکستان یوں ہی آزاد کروایا گیا، شاید ہم بھول گئے اس ملک پاکستان کے لیے ہمارے کتنے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کتنی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا گیا، اور کتنے بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور کتنے بچوں کو اپاہج کیا گیا۔ وہ آخری ٹرین جو مہاجر ٹرین تھی جس کو پاکستان لایا گیا، اس کا واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ پوری ٹرین میں جتنے بھی جوان تھے ان کو شہید کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ بالکل آخری ڈبے میں بچوں کی لاشیں تھی، بچوں کے جو جسم تھے وہ وہاں تڑپ رہے تھے، ان کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے اس آزادی سے ہمکنار فرمایا، یعنی مکہ جب فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کے موقع پر چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ادا کی ہے، 8 رکعت نفل نماز ادا کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے آئے، ان کو پتا چلا کہ یہاں پر یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ پتا چلا کہ وہ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی نعمت پر 8 رکعت نفل نماز ادا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے آزادی ملنے کے نتیجے میں روزہ رکھنا شروع کیا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس آزادی کے موقع پر ہم کس طرح کے گل کھلاتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تصور دیا کہ قوموں کو جب آزادی ملتی ہے تو وہ قومیں اکڑاتی نہیں ہے، تکبر نہیں کرتی، اتراتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں۔ اور پھر یہ جو ہمیں ملک پاکستان ملا ہے، یہ کوئی عام نظریہ نہیں، اقامت دین کا نظریہ ہے، ایک جد و جہد کا نظریہ ہے جو ہمیں دیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات ہمیں بارہا یہ فرمایا کہ ہم جس کو الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جب بھی ہم کسی مومن کو کسی زمین پر تسلط دیتے ہیں، حکمرانی عطا کرتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پہلے جو کام کرتے ہیں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا تو ہر ایک نے ہے، لازمی فرض ہے، لیکن قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اس کی تلقین کروں، اور جو 10 سال کا بچہ ہو وہ نماز نہ پڑھے تو میں اس سے باز پوچھ کروں، اس سے پوچھوں کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، اور نماز نہ پڑھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو سزا دوں، اس سے پوچھوں۔ اور پھر صفات میں اللہ رب العزت نے جب داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس سے پوچھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ داؤد علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے زمین میں خلیفہ بنایا تو حکم دیا کہ پہلا جو کام کریں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، حق اور سچائی کا ساتھ دیں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں۔ اسی طرح اہل کتاب کو بھی کہا گیا کہ جب تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا جاتا ہے تو تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اسی زمین میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورۃ الجاثیہ میں یہ حکم دیا گیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع الاهواء الذین لا یعلمون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا گیا، تو آپ بھی اسی راستے پر چلتے رہیں، اور جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ان تک اس چیز کا علم پہنچائے۔ اور سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم کسی
چیز کی حکمران بنتی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے، نماز کو قائم کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 45، 44 اور 47، ان تمام آیات کے آخر میں اللہ رب العزت نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ یہ کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ گنہگار ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ انکاری ہیں۔ تو آپ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکیے جو ملک پاکستان نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا، کیا یہ صرف ایک محض جسمانی آزادی تھی یا اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ کیا ایوان بالا میں رہنے والے جو حکمران ہیں وہ آزاد ہیں؟ کیا عدلیہ میں بیٹھنے والے جو ججز ہیں وہ آزاد ہیں؟ کیا ہم غربت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم نفرت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم ڈر اور خوف سے آزاد ہیں؟ کیا ہم بے روزگاری سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی سے آزاد ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہمارے صحافی آزاد ہیں؟ کیا ہمارے قلم نگار آزاد ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے، جو جس شعبے میں ہے وہ اپنے شعبے کا جائزہ لے تو وہ کس قدر آزاد ہے، اس کے لب کس قدر آزاد ہے، وہ کہاں تک امر بالمعروف کر سکتا ہے، کہاں تک نہیں کر سکتا۔ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے، نہیں، بالکل نہیں، ہم بالکل آزاد نہیں، ہم حقیقی آزادی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ اور جب کبھی ہم حقیقی آزادی کی طرف قدم بڑھانے لگتے ہیں تو ہمارے قدم کھینچ لیے جاتے ہیں، جو بولتا اس کی بولتی بند کر دی جاتی ہے، جو آگے بڑھتا ہے اس کے قدم کاٹ لیے جاتے ہیں، جو نکلتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہی آزاد ملک ہمیں چاہیے تھا؟ کیا اسی آزادی کے لیے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں پر نذرانہ پیش کیا؟ ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ یہ سچ ہے کہ اب آزاد ہیں ہم، لیکن ابھی بہت کچھ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ جسمانی آزادی مل گئی لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو نعرہ ہے اس نعرے کے مطابق کوئی کام نہ ہو سکا۔ ہماری عدلیہ آزاد نہیں، ہماری معیشت آزاد نہیں۔ جو تصور ہمیں دیا گیا کہ اس ملک پاکستان کے اندر سودی نظام نہیں چلے گا، لیکن وہی نظام چل رہا ہے، اور اس کے اندر نظام مصطفیٰ چلایا جائے گا، اس کے بھی بالکل الٹ کام ہو رہا ہے۔ اب ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قیدی سے کے نعمت کے طور پر کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ملک پاکستان آزادی کے طور پر دیا اور ہم خوشی کا اظہار کچھ اس طرح کریں کہ جشن آزادی کے موقع پر بے ہوشی اختیار کریں؟ کیا ہمیں ملک پاکستان اسی لیے دیا گیا کہ ہم جشن آزادی کے موقع پر مرد اور عورت کے اختلاط کے ساتھ ریلیاں نکالیں، جلوس نکالیں اور پروگرامات کریں؟ کیا ہمیں ملک پاکستان اسی لیے دیا گیا کہ ہم اسی آزادی والے دن جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی اسی دن کو ہم رقص اور سرور کی محفلوں کے ساتھ سجائیں اور پھر اسی طرح اپنی آزادی انجوائے کریں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتانی ملعونانی صوت المزمار عند نعمت، دو آوازیں ایسی ہیں جو جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ ایک وہ آواز جو اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کے اظہار کے طور پر رقص اور سرور کی محفلیں سجائی جائیں، وصوت رنیت عند مصیبہ، اور وہ دوسری آواز جو مصیبت کے طور پر جب انسان ماتم اور نوحہ کرتا ہے، یہ آواز بھی اللہ کی عزت کو بہت زیادہ
ناپسندیدہ ہے۔ یہ ملک پاکستان کے لیے سالمیت کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی تو یہ ملک پاکستان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، صرف نام ہی نہیں۔ اگر آگے تک ہم کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے جسم کے حد تک تو اسلامی نظام کو قائم کر سکتے ہیں۔ خداوندہ ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، خداوندہ یہ ملک یہ دیا ہم کو یہ ملک پاکستان، تو اس میں نظام مصطفیٰ بھی قائم کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر علامہ اقبال نے وہ جو شعر فرمایا تھا کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ ملک پاکستان ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔